اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ زبان و ادب کے سبجیکٹ میں اس سے قبل ہم نے جس موضوع کا احاطہ کیا تھا وہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے پس منظر پر مبنی تھا، اور سر سید احمد خان کی جو علمی ادبی خدمات ہیں اس کا بھی ہم نے جائزہ اس لیکچر میں لیا تھا۔ اب آج کے اس لیکچر میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے، اور موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے نتیجے میں اردو ادب میں سوانح نگاری کا جو فن ہے اس میں کیا خدمات انجام دی گئی ہیں اور کن شخصیات نے انجام دی ہیں۔ تو اس موقع پہ اگر ہم سوانح نگاری کا ذکر کریں، یعنی ہم اس فن سے واقف ہیں کہ سوانح نگاری سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کی، کسی بھی مشہور شخصیت کی زندگی کا مکمل احوال جو اس کی پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک لیا جائے، اور اس کی زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر کیا جائے، اور جس شعبہ حیات کے حوالے سے اس نے خدمات انجام دی ہیں ان کا اس کے اندر احاطہ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کا جو عہد ہے، جس وقت حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، تو یہاں پر جو ایک چلن تھا، ایک روش تھی عیسائی مشنروں کی، انہوں نے اپنے حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے بھی ایک بہت بڑی مہم جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی۔ ہمارے ہاں اس سے قبل جو ہے وہ فن سوانح نگاری جو ہے وہ عربی اور فارسی میں اس سے قدیم موجود تھا، اور ہمارے ہاں اس سے قدیم جو نظام تعلیم ہے جو انگریزوں کی آمد سے قبل ہمارے ہاں مروج تھا، اس نظام تعلیم میں عربی اور فارسی کی ایسی کتب موجود تھیں، نصاب کا حصہ تھیں اور ہمارے نظام تعلیم کا حصہ تھیں، جن کے اندر ہماری تاریخ کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی سوانح نگاریاں ان زبانوں میں موجود تھیں۔ لیکن جب یہ مشنری حضرات یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ کے بڑی جو نام ہیں، بڑے نام جو ہیں اور جو بڑی شخصیات ہیں، ان کی سوانح حیات وہ لکھیں، اور اس انداز میں لکھیں کہ ان کی شخصیت کو یعنی کہ متاثر کر دیا جائے اور ان کی جو حقانیت ہے اس کو متاثر کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں اور 18ویں صدی میں عیسائیوں کی تبلیغی کوششوں کا یہ ایک خاص پہلو رہا تھا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی دیگر جو مقدس نامور ہستیاں ہیں ان کی سوانح عمریاں لکھ کر اسلام کی حقانیت کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اس حوالے سے کنفیوز ہو سکیں۔ اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں ہندو مورخین بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ اور یہ انداز جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کی جانب سے تاریخ نگاری اور سوانح نگاری کی ایک جوابی تحریک بھی اس زمانے میں پیدا ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کی خود ایک تصنیف یعنی خطبات احمدیہ، جس کا ہم نے اس سے قبل لیکچر میں تعارف کیا تھا اور اس کا جائزہ لیا تھا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ سر سید کے عہد میں ایک انگریز مصنف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ ایسے اعتراضات اپنی کتاب میں اٹھا دیے تھے کہ جو مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف کا باعث تھے، اور سر سید احمد خان نے اس کتاب کا ایک جواب لکھا تھا۔ تو یہ ایک پس منظر ہے سر سید کے عہد میں فن سوانح نگاری کا، کہ ایسی کیا ضرورت تھی کہ جس کے لیے مسلمانوں نے اس دور کے اندر سوانح نگاری کے فن کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ سر سید کے علاوہ علی گڑھ تحریک سے وابستہ دو اور ایسے نامور اردو کے ادیب اور شاعر موجود ہیں جنہوں نے سوانح نگاری کے فن میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں علامہ شبلی نعمانی اور دوسرے ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ دونوں ایسے محققین ہیں، ایسے مورخین ہیں اور ایسے سوانح نگار ہیں کہ جن کی تصانیف میں فنی محاسن موجود ہیں،
یعنی فن کے اعتبار سے اگر ان کی ہم تصانیف کا جائزہ لیں تو فن سوانح نگاری کے حوالے سے یہ نہایت اہمیت کی حامل کتابیں ہیں۔ ان سب کتب کو جو کہ سر سید کی ہیں یا علامہ شبلی نعمانی کی، الطاف حسین حالی کی، ان سب کا مقصد اصل میں فن برائے فن نہیں بلکہ فن برائے زندگی یا فن برائے مقصد قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک خاص ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے۔ یعنی مقصد ان کے نزدیک جو تھا وہ مغربی خیالات سے نباہ کی صورت پیدا کرنا اور اس سلسلے میں قومی محاذ بنا دینا، یعنی قوم کو کس طریقے سے اس کے لیے تیار کیے جائے کہ یہ اپنی تاریخ سے آگاہ ہو سکے، اور وہ تاریخ جو ہے وہ کسی بھی جو آدمی جو ہے اس کو خراب نہ کر سکے، اس حوالے سے کسی قسم کی غلط فہمی کو پیدا نہ کر سکے، یہ پیش نظر تھا ان کے مقصد۔ اور انہوں نے اسی مقصد کے تحت اس سوانح نگاری اور تاریخ نگاری کو اپنائے رکھا اور اس حوالے سے خدمات انجام دی۔ سر سید کے دیگر رفقا جنہوں نے سوانح نگاری کے اس فن میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، شبلی نعمانی ہیں اور الطاف حسین حالی، لیکن ان کے علاوہ مولوی ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد، چراغ علی، عبدالحلیم شرر، یہ چند اور نام جو ہم نے بھی لیے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس صنف کے اندر اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ نذیر احمد اور چراغ علی کی سوانح عمریاں تو خیر بہت زیادہ مقبول نہیں ہیں اور نہ وہ اس فن میں کوئی کہہ سکتے ہیں ہم کہ قابل ذکر ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے کیونکہ اس فن میں اپنی خدمات انجام دی ہیں، لیکن وہ شمار ضرور کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ عبدالحلیم شرر کی جو سوانح عمریاں ہیں ان کو فنی لحاظ سے ہم خاکے اور مرقع قرار دے سکتے ہیں اور وہ قابل توجہ بھی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی اگر ہم بات کریں تو علی گڑھ تحریک کے جو ادیب ہیں ان میں سب سے بڑا نام مولانا الطاف حسین حالی کا ہے سوانح عمریوں کے حوالے سے، اور ان کی کتاب یعنی حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید، یہ تین ان کی بڑی مارکۃ الآراء کتابیں ہیں جو اردو کی سوانح نگاری کے فن میں یادگار کتب ہیں اور قابل قدر ان کا کارنامہ ہے علی گڑھ تحریک کے نتیجے میں۔ حیات جاوید جو ان کی کتاب ہے اس کا موضوع سر سید احمد خان ہے، ان کی زندگی اور ان کے کارنامے۔ یہ ان کی جو کتاب ہے یہ 2 جلدوں میں انہوں نے مرتب کی ہے۔ پہلے حصے میں سید صاحب کے حالات و واقعات زندگی دیے گئے اور دوسرے حصے میں ان کے اہم علمی، سیاسی اور تعلیمی کارناموں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ اس کتاب کے بارے میں مختلف محققین نے، مختلف ناقدین نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے اور اس میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ایک اعتراض جو اس کتاب پہ کیا جاتا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی شخصیت کے محض جو کارنامے ہیں اور جو ان کی خوبیاں ہیں انہی کا ذکر کیا ہے، لیکن جو کچھ کمزوریاں بشری طور پر ان میں موجود تھیں ان کا ذکر اس کتاب کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ ایک اعتراض بھی ان کی سوانح عمری پر اس لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ لیکن جس چیز پر الطاف حسین حالی نے سوانح نگاری میں زور دیا ہے اس کو اگر ہم اس کا تذکرہ کریں تو وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا کوئی بھی کام ان کے بقول سچائی سے خالی نہیں تھا۔ اس سے اختلاف یقیناً رکھا جا سکتا ہے، ہر انسان میں کمی کوتاہی ہے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سر سید احمد خان نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ان میں اخلاص کو اولین حیثیت حاصل تھی، سچائی کو پہلی اہمیت حاصل تھی۔ اس وجہ سے جو بقیہ اختلافات ہیں ان کی حیثیت اولی نہیں رہتی بلکہ ثانوی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ان کا ایک خیال ہے جو انہوں نے اس کتاب کے دیباچے میں پیش کیا ہے کہ آخر انہوں نے اس زاویے سے کیوں بات کی ہے۔ یہ کتاب جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کی سوانح نگاری کے ذیل میں کہ حیات جاوید جو انہوں نے کتاب لکھی ہے
یہ خاصی طویل ہے اور اس پہ ناقدین نے اس کی طوالت کے اعتبار سے بھی اعتراضات کیے ہیں، لیکن اس پر جو رائے ڈاکٹر سعید عبداللہ کی ہے وہ نہایت متوازن ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ سوانح عمری سے بڑھ کر ایک درجے میں ہمارے لیے ہماری تہذیب کی ایک تاریخ بھی بن چکی ہے، تو اس لیے اس کی طوالت کو کے پہلو سے نظر انداز کرنا چاہیے اور اس کو تہذیب کی تاریخ کے درجے میں رکھا جائے تو یہ فنی اعتبارات سے تمام تر خوبیوں کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کے دور میں بھی ایک ایسے یعنی دور سے، تاریخ سے اور ایسی شخصیت سے متعارف کرواتی ہے جو کہ ہمارے لیے کسی بھی طور پر ایک عظیم شخصیت سے کم نہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اہم کتاب سوانح نگاری کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی کی ہے وہ حیات سعدی ہے۔ فارسی ادب اور فارسی شاعری کا ایک بہت بڑا نام یعنی کہ سعدی کا، اور حیات سعدی میں ان کی جو مختلف زندگی کے واقعات ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں ان سب کو مولانا الطاف حسین حالی نے اس کتاب کے اندر پیش کیا ہے، اور اس کا جو اسلوب ہے اور اس پر جو ریسرچ اور تحقیق کرنے کا انداز ہے وہ بالکل اس جدید طریقے تحقیق کا انداز ہے جو مغرب سے ہمارے ہاں اس دور میں آیا تھا، اور الطاف حسین حالی کی جو سوانح نگاری ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت بھی ہم یہ قرار دے سکتے ہیں اس دور میں کہ انہوں نے جدید اصولوں کو اس کے اندر پیش نظر رکھا ہے کہ کس طریقے سے مغرب میں کے اندر ان کے عظیم لوگوں کی سوانح نگاریاں اس دور میں لکھی جا رہی تھیں، تو ہمارے ہاں اردو ادب کے اندر اس نئے اور جدید رجحان کو مولانا الطاف حسین حالی نے عملی طور پر پیش کیا ہے اپنی ان کتابوں کے ذریعے سے۔ تیسری اہم کتاب جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی سوانح نگاری کے حوالے سے ہے وہ یادگار غالب ہے، اور یادگار غالب ان کی ایک اہم کتاب ہے جو کہ اردو ادب میں مقبول ہے، اور اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ غالب کے بہت قریب رہے، ان کے ہم اثر بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی اس کتاب میں درج کیا ہے وہ انہوں نے بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ تو ان تین کتابوں سے اردو سوانح نگاری میں اگر ہم جائزہ لینا چاہیں مولانا الطاف حسین حالی کی خدمات کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا اسلوب سوانح نگاری کے فن میں پیدا کیا ہے کہ جس میں ابہام موجود نہیں ہے، سادگی موجود ہے، اور وہ اپنی بات قطعیت کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان واقعات کی انہوں نے تحقیق کی ہے، ان کو ہی اپنی کتاب میں شامل کیا ہے، سوانح نگاری کا یہ انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کا انداز جو ہے وہ بوجھل نہیں ہے، قاری جو ہے ان کے اسلوب سے وہ دقت محسوس نہیں کرتا، بوجھل پن محسوس نہیں کرتا، اور اس بات کی کوشش انہوں نے اپنی تحریروں کے اندر کی ہے کہ وہ اپنی ذات کو کم از کم اس میں نمایاں کر سکیں، یعنی الطاف حسین حالی کا اسلوب ایسا ہے کہ ان کی سوانح نگاری کے دوران وہ خود کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ ایک محقق کے طور پر جو واقعات اور جو معاملات اور جو چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں اپنی ریسرچ کے نتیجے میں، اس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سوانح نگاریوں کے اندر انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ بے تکلف انداز جو کہ سادہ بھی ہے اور کہہ لیجیے کہ قطعیت کے ساتھ منطقی اعتبار سے ایک سوانح نگاری کے لیے ضروری ہے، اس کو انہوں نے اس اسلوب کو اردو میں رواج دیا ہے، اردو میں پیش کیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بعد جو دوسرے اہم سوانح نگار ہمارے علی گڑھ تحریک سے وابستہ ہیں وہ مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور ان کی اگر اہم تصانیف کا ہم ذکر کریں تو ان میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی، یہ وہ سب کتابیں ہیں جو سیرت کے حوالے سے، سوانح نگاری کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ ان میں سیرت النبی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متعلق ہے، اس لیے وہ جو اہمیت رکھتی ہے یا جو اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے اردو ادب کی تاریخ میں مولانا شبلی نعمانی کی دیگر کتب کے مقابلے میں، وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کی ظاہری بات ہے کہ موضوع بھی ایسا ہے اور ان کا اسلوب بھی ایسا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کے لیے ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، اور قاری جو اس کو پڑھتا ہے
وہ براہ راست مولانا شبلی نعمانی کے فن سے متاثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے، جو انداز ان کا اس سیرت النبی کی کتاب کے اندر ہے، وہ اردو ادب کی تاریخ میں کسی اور محقق کو یا مورخ کو، مصنف کو حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ ان کا ایک شاہکار ہے، یہ کتاب سیرت النبی۔ سیرت النبی کی اہمیت یہ ہے کہ جو کچھ دیر پہلے ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ سر سید کے عہد میں مشنری طور پر کام کرنے کے لیے جو مبلغین آتے تھے عیسائیت کے، انہوں نے اور کچھ مورخین نے جان بوجھ کر ایسی کتابیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر اسلاف کے بارے میں لکھیں، جن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا بنیادی مقصد ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے مختلف قسم کے عقلی دلائل اور مختلف ایسے سوالات کھڑے کر دیے ان شخصیات کے بارے میں کہ جس سے ایمان کا معاملات متاثر ہو سکیں۔ تو یہ ساری صورتحال علامہ شبلی نعمانی کے پیش نظر تھی، اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب مولانا شبلی نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت النبی، تو انہوں نے ان تمام باتوں کا اہتمام اس میں کیا ہے، اور وہ سارے اعتراضات اور وہ سارے سوالات جو اس سے قبل غیر مسلموں کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اٹھائے جاتے رہے تھے، وہ ان کے پیش نظر تھے، اور انہوں نے بالخصوص اس حوالے سے جوابات دینے کی ایک طرح سے کوشش کی ہے۔ ان کے کہہ لیجئے کہ اسلوب کی اور ان کی جو کتاب کی سب سے بڑی شان ہے ادبی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حوالہ جات کو مکمل کیا ہے، یعنی اس کتاب میں تحقیق کے جو بنیادی اصول ہیں، ایک مورخ ایک محقق کی حیثیت سے ان کا اہتمام علامہ شبلی نعمانی نے نہایت عمدہ طریقے سے کیا ہے۔ اس پیمانے پر یہ کتاب جو ہے وہ مکمل طور پر اترتی ہے، پورا اترتی ہے، اور یہ بھی اس کتاب کا ایک کہہ لیجئے کہ معاملہ رہا کہ وہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو مکمل نہیں کر سکے، اور اس کتاب کی تکمیل جو ہے وہ ان کے شاگرد یعنی علامہ سید سلیمان ندوی کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ لیکن یہ کتاب منفرد ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں کا ہی اسلوب تحریر اور اسلوب تحقیق اس کتاب کا حصہ ہے، اور اس کے باوجود یہ کتاب ایک شاندار شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے، اور اردو ادب کی تاریخ میں یہ کتاب جو ہے وہ اپنے موضوع کے لیے بھی اور اپنی محنت کے حوالے سے بھی جو انداز تحقیق اس میں اپنایا گیا ہے، دونوں ہی حوالوں سے یہ ایک غیر معمولی شہرت کی بھی اور اہمیت کی بھی حامل ہے۔ دیگر جو کتب ہیں علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری کے حوالے سے، ان کا بنیادی مقصد بھی مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے کارناموں سے، ان کی تاریخ سے جو کہ روشن تاریخ ہے اور ان کے واقعات سے آگاہ کرنا نظر آتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ان کی کوششیں کامیاب قرار دی جا سکتی ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے بارے میں یہاں تک اگر ہم غور کر لیں کہ جب تک ہم نے پڑھا ہے، یعنی خود سر سید خان کی خطبات احمدیہ، اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی کی 3 کتابیں، حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب، اور اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، اور یہ دیگر جو کتب جن کا ذکر ہم نے کیا، تو ان کو اگر ہم جمع کر لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک جانب اردو ادب کے اندر اس صنف کو باقاعدہ طور پر برت کے دکھایا، اس کا آغاز کیا اور اس کو فلورش کر دیا، اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھنے کے لیے راہیں اور خطوط جو ہیں وہ مہیا کر دیے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کے اندر اس تحریک کے ذریعے سے جو سماجی اور سیاسی اور مذہبی صورتحال تھی اس کا بھی مکمل طور پر دفاع کیا، اور یہ بھی ایک پہلو سر سید احمد خان کی تحریک کے یعنی اس کے آگے بڑھنے میں معاون تھا، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے معاشرے کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں، اور یہ کام اصلاح کے ذریعے سے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا ان تمام کتب کے نتیجے میں، ان سب کتابوں کی اشاعت اور ان کے مطالعے کے نتیجے میں یقیناً اس زمانے کے کسی بھی شخصیت یا کسی بھی عام فرد کے ذہن میں اور دل میں جو استقامت کا جذبہ ایک پیدا ہوگا اپنی تاریخ کے حوالے سے، اپنے افراد، اپنے اسلاف کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے،
وہ بہت ہی گہرے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، اور وہ یقیناً معاشرے کا ایک فعال کردار ادا کرنے میں، معاشرے کا ایک فعال رکن بننے میں اس کو کوئی میرا نہیں خیال کہ دقت پیش آئے۔ سو لہٰذا یہ سارا کام جو کہ اردو ادب کی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ سارے کا سارا کام سوانح نگاری کا سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے مقصدیت کو بھی بھرپور انداز میں پورا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ دونوں ہی جانب ان سارے کاموں کی اہمیت اور افادیت نہایت یعنی بڑی ہے اور بہت زبردست ہے کہ انہوں نے سر سید احمد خان کو یعنی کہ سپورٹ کیا ہے ایک لحاظ سے اس دور کے اندر جو معاملات اور مشکلات درپیش تھیں۔ اور اردو ادب کے اندر اس سے قبل یہ روایت موجود نہیں تھی کہ اس انداز سے تحقیق کر کے تاریخی انداز میں سوانح عمریاں لکھی جائیں، اور شخصیات تذکرے موجود تھے، اور تذکرے کے اندر جو احوال موجود ہوتا ہے وہ نہایت مختصر ہوتا ہے، اور دوسری جانب پر یہ ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد لکھنے والے شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو جدید اصول مغرب کے تھے اور جو جدید دنیا کے تھے ان کو بھی، اور اپنے جو روایتی ہمارے علوم میں اصول موجود تھے سوانح نگاری کے، ان کے لحاظ سے ایک ایسی سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی گئی ہے کہ جس سے نہ صرف ہمارے ادب کو بلکہ ہماری زبان اردو کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اور اردو کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اس نے فن سوانح نگاری کو اپنے اندر پیش کرنے کی وسعت حاصل کر لی۔ اور اردو ادب کے اندر تو بہرحال ان شخصیات کا ذکر آ ہی رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ شخصیات براہ راست ادب سے واسطہ رکھتی ہیں اور کچھ انڈائریکٹ اور کچھ ڈائریکٹ۔ یعنی اگر شیخ سعدی کی بات کی جائے یا دیگر کسی شاعر کی بات کی جائے جو عربی یا فارسی ادب سے تعلق رکھتے ہوں تو بالآخر ان کا تعلق بھی اردو ادب سے، ادب کے رشتے سے ضرور بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی، جو مرکزی اور بنیادی بات ہے ہمارے آج کے لیکچر کی وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی تحریک کے نتیجے میں اردو ادب کے اندر فن سوانح نگاری کی ایک شاندار بنیاد رکھی گئی، اور اس کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتب جو ہیں وہ لکھی گئیں۔ ان کتب کے لکھنے میں اور ان کے اشاعت کے اندر خود سر سید احمد خان اور مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی سر فہرست ہیں، جس کے نتیجے میں ادب کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی فائدہ پہنچا کہ اردو ادب کے اندر مختلف الفاظ، اصطلاحات اور تراکیب لفظی جو ہیں انہوں نے اردو کے اندر جگہ بنائی اور اس فن کو پیش کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ تو ہم آج کے اس موضوع کو اسی موضوع تک مکمل کرتے ہیں، آج کے گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم اس تحریک کے جو مختلف اور پہلو ہیں، دیگر اصناف کے حوالے سے ہم ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ۔